محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلاۃ صدر محفل حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید علی طالب بخاری شاہ صاحب متعان اللہ بطول حیات ہی، اور جناب مولانا رفیق منشا صاحب اور دیگر جتنے بھی معزز و محتشم حضرات ہیں، میں سب کے نام لوں، وقت کافی گزرے گا۔ آج کا ہمارا مل کر بیٹھنا والی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دعا ہے اللہ تعالی ہماری یہ مختصر سی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، چند گھڑیوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ابھی حضرت مولانا نے مجھے میلاد کا مضمون دیا ہے کہ میلاد پہ کوئی بات کریں۔ سب سے پہلے تو میں مبارک دیتا ہوں پیر سید علی طالب شاہ صاحب اور ان کے سلسلہ کے متوسلین کو، جنہوں نے اس پاک محفل کو سجایا ہے اور حضور کی میلاد کا یہ جشن سجا ہے۔ قرآن مجید سے جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ سادہ ترجمہ سنو، سادہ یہ مفہوم ہے کہ مومنوں، میرا احسان ہے کہ میں نے تم جیسوں کو نبیوں کا سردار عطا فرمایا۔ تم جیسوں کو نبیوں کا سردار عطا فرمایا۔ اپنی حالت دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، اور پھر میرے انعام کو دیکھو۔ بھئی کسی نے کوئی نعمت دے نا، کوئی شاید دے تو پھر جتائندہ وقت میں تینوں فلانی شاید دیتی جائے، یہ شایان شان نہیں ہوتا۔ کیوں کہ بلا یہ شایان شان نہیں ہوتا، تو کیا اس مالک کے شایان شان ہے کہ کوئی نعمت دے کر جتلائے؟ لیکن جتلا رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میرا احسان ہے، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں وہ دے کر نہیں جتلایا۔ آنکھ دی، زبان دی، ہاتھ دیے، جتنی نعمتیں، عقل و شعور کی دولت عطا فرمائی، رہنے کے لیے گھر دیا، زمین کا فرش دیا، آسمان کا شامیانہ دیا، سب کچھ دیا، لیکن جتلایا نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ جتلایا اس نعمت پہ جاتا ہے جو سدا قائم رہنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مٹنے والی ہو، راستہ ساتھ چھوڑنے والی ہو، اس پہ نہیں جتلایا جاتا۔ بندہ جب مرے گا، اس کا گھر، اس کا عہدہ، اس کی کرسی، اس کا منصب، یہ نعمتیں ساتھ چھوڑ جائیں گی مرتے، اور کچھ نعمتیں جو بچیں گی وہ میدان محشر میں چھوڑ جائیں گی۔ آنکھ قبر میں تو تیرے ساتھ جائے گی، ہاتھ قبر میں تو تیرے ساتھ جائے گا،
لیکن میدان محشر چس تیرا نہیں بڑھنا. ہاتھ تیرے ہوں گے گواہی تیرے خلاف دیں گے, پاؤں تیرے ہوں گے گواہی تیرے خلاف دیں گے, اعضائے جسم تیرے ہوں گے گواہی تیرے خلاف دیں گے. تو فرمایا جب محشر میں کوئی بھی تیرا نہیں رہے گا, اس وقت میرا حبیب ہی ہوگا جو تیرے حق میں بول رہا ہوگا. اس لیے اس نعمت کو جتلا رہا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں میرا احسان ہے کہ میں نے رسولوں کا سردار تمہیں عطا فرما دیا. ہم نے کلمہ پڑھ کے کوئی کمال نہیں کیا, کمال تو ان کا ہے جنہوں نے ہم جیسوں کو بھی اپنی غلامی میں قبول فرمایا. ایک صحابی پوچھے حضور تم سنن والی گل نے بڑی پتے دی حدیث دل ٹھار ویسی پڑھا. ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور جس نے آپ کو دیکھا اور آپ کا کلمہ پڑھا اس کے لیے کیا اجر ہے؟ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ کا کلمہ پڑھا اس کے لیے کیا اجر ہے؟ بھی دیکھنا کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے, اصل تو نیکی ہی دیکھنا ہے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کی دولت, ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. دیکھنے والا صحابی بن گیا, قرآن پڑھنے والا قاری بنا, نماز پڑھنے والا نمازی بنا, حج کرنے والا حاجی بنا, لیکن رخ مصطفیٰ پہ لکھے ہوئے قرآن کو دیکھنے والا صحابی بن گیا. صحابی حضور کی نگاہوں سے بنتا ہے, یہ بھی نہیں کہ حضور کو دیکھنے والا صحابی بنتا ہے. بھئی حضور کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا. حضور کو دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا, وہ بنتا ہے جسے مصطفیٰ دیکھ لیتے ہیں. اقبال کہتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. نہ ہو نگاہ, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نگاہوں سے ہی فیصلہ ہوتا ہے. حضور نے خط لکھے, یمن کے بادشاہ کو لکھا, قیصر کو لکھا, کسرا کو لکھا, علی بن حوزہ کو لکھا, شاہ مقوقس کو لکھا, شاہ الیگزینڈریا کو لکھا. خطوط لکھ رہے ہیں اور صحابہ کرام کو دیتے جا رہے ہیں, اور میں میرا خط لے جا, تو کسرا کے پاس جا, تو قیصر کے پاس, تو مقوقس کے پاس, تو شاہ یمن کے پاس, تو نجاشی کے پاس, شاہ حبشہ کے پاس لے جاؤ. تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ان ملکوں کی زبان نہیں آتی, پتہ نہیں ہم ترجمانی کر بھی سکیں گے یا نہیں, ہمیں ان ملکوں کی زبان نہیں آتی. حضور حدیث میں لکھا ہے مولانا, حضور جسے خط دیتے جا رہے تھے اسے اس ملک کی زبان آتی جا رہی ہے. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا. اس پہ نظر پڑ رہی تھی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. تسی تھک کافی گئے ہو, اے وچ خلا تھوڑی جی پور کرو نا, خلا پور کر سو وچ جڑی جگہ پئی ہے نیڑے نیڑے ہو, پچھلے بندے نیڑے نیڑے ہو سنا. تھوڑا جا مینوں تہاڈیاں اکھاں دی چمک نظر آوے تو مینوں بھی کچھ سی. آپ کی آنکھوں کی دھندلاہٹ میرے دماغ پہ بھی پردہ ڈالے گی. تو جو ہے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ کا کلمہ پڑھا اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا اسے مبارک ہو, اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرا کلمہ پڑھا. اور پھر حضور نے کرم کے سارے دروازے کھول دیے اور فرمایا 7 مبارکیں اسے دینا جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا میرے نام پہ کلمے پڑھتا چلا. 7 مبارکیں اسے دینا جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا میرے نام پہ کلمہ پڑھتا چلا جائے گا. صحابی تڑپ گئے, یا رسول اللہ بچے ہم نے ذبح کروائے, ہجرتیں ہم نے کی, بدر میں ہم لڑے, احد میں ہم لڑے, تبوک میں ہم لڑے, خیبر میں ہم لڑے, خندق و حنین میں ہم لڑتے رہے, ہجرتیں ہم نے کی, بچے ہم نے ذبح کروائے, ہمیں ایک مبارک اور 26 آڑیاں ویلیاں نو 7 مبارک. سوال تو بنتا ہے نا بھائی, قربانیاں ہم نے دی ہیں,
اور ہمیں ایک مبارک، بعد میں آنے والوں کو ساتھ ساتھ مبارکیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم نے دیکھا تو پھر مانا نہ کہ یہ رسول ہے، تو چہرہ ویکھیا تو آڈے کوڑ اور گنجائش ہی کوئی نہ رہ گئی، تم نے دیکھا تمہیں ماننا پڑ گیا۔ جس جگہ پائی جھلک تیری وہی ڈوب گئے، ہم نے قطرے پہ کیا غور نہ دریا دیکھا۔ جس نے دیکھا وہ پھر حضور کا ہی ہو گیا۔ میں ایک روایت سناواں تھے، حضور نے فجر پڑھائی، سیر کرتے کرتے مدینے تو باہر تشریف لے گئے۔ مدینہ کے باہر ایک خیمہ لگا ہوا تھا ایک تاجر کا، جس کا نام ہے طارق نامی تاجر کا خیمہ لگا تھا، اور اس خیمے کے ساتھ بڑا سرخ اونٹ بندھا ہوا تھا۔ نگاہ مصطفیٰ کو پسند آ گیا، حضور نے فرمایا طارق اٹھ بیچنا ہی، سرکار ودن سیر کر دے، اونٹ بیچنا ہے۔ کہنے لگا جی کتنے پیسے دیں گے؟ حضور نے فرمایا میں اتنی قیمت پہ لیتا ہوں۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ حضور نے فرمایا ایک مسئلہ ہے۔ جی یا رسول اللہ کیا مسئلہ؟ فرمایا میں گھر سے تجارت کے لیے نہیں نکلا، میں تو سیر کے لیے نکلا ہوں، تیرے اونٹ پہ نگاہ پڑی، مجھے پسند آ گیا، اور میرے کو پیسے کوئی نہیں، اگر تو چاہے تو اونٹ میرے ساتھ بھیج دے، میں گھر جا کے پیسے بھیج دوں گا۔ تے جے اگر انج نہیں ہوں گھلیندا تے مڑ انج کر بھئی میں پہلے پیسے بھیجوں گا بعد میں اونٹ دینا، لیکن آگے نہ بیچنا، سودا ہمارا ہو چکا ہے۔ حضور کی ذات میں وہ اس طرح کھویا، اس طرح ڈوبا، اس طرح آپ کی باتوں میں وہ محو ہوا، انہوں پتہ ہی نہ لگیا منہ چکی پیا نکلدا۔ کہنے لگا نہیں جی تسی اٹھ لے جاؤ، پیسے گھر جا کے بھیج دینا۔ سرکار نے اونٹ پکڑا، تشریف لے گئے۔ پہلے تو رخ زیبا میں کھویا ہوا تھا، لیکن جب وہ جلوہ جانا نظروں سے اوجھل ہوا، وہ سحر حسن ٹوٹا، تو اب اپنے غلاموں سے کہنے لگا بھائی اس بندے نے جان دیا ہے کون آ؟ کیا گلاں تو ہی کی تھی ہیں، پوچھتا ساتھوں پہ اسے جانتے تھے کون تھا؟ کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے۔ کہا کم از کم منہ چاہ کے کھڑے رہے ہو، اس کا نام پتہ ٹھکانہ تو پوچھ لینا تھا۔ ہم نے اپنا مال دے دیا، ہمارے پاس نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ رسید ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم اس کا نام پتہ ٹھکانہ تو پوچھ لینا تھا۔ غلاموں نے کیا جواب دیا سننے کے لائق ہے۔ ایک غلام نے کہا سرکار میں نے پوچھنا تو تھا، لیکن میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوبا رہا، اتنی حسین تھی کہ کچھ یاد ہی نہیں رہا، اور رہے نظر کے جو سامنے بس دیکھتے ہی رہے انہیں، وہ چلے گئے تو پتہ چلا میرے دل میں کتنے سوال تھے، وہ چلے گئے تو پتہ چلا میرے دل میں کتنے سوال تھے، میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوبا رہا، اتنی حسین تھی کہ کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ دوسرے نے کہا جی میں نے بھی پوچھنا تھا، لیکن میں تو اس کا مسکرانا ہی دیکھتا رہا، جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے کے پہاڑوں کو بھی روشن کر دیتا۔ تیسرے نے کہا جی میں نے بھی پوچھنا تھا، لیکن میں تو اس کی باتیں ہی سنتا رہ گیا، اتنی حسین تھی کہ ہر جملہ دل میں اتار رہا تھا۔ وہ آکھن لگا ساریاں گلاں تہاڈی عقیدت محبت دیاں، اے چھڈو تے اے دسو میرے اٹھ دا کی بن سی؟ اصل مدے پہ آؤں، کہیں ایسا نہ ہو، اس نے ایک جملہ بولا، کہنے لگا کہیں ایسا نہ ہو میرا اونٹ ہی غصب نہ کر لیا جائے۔ جب اس نے غصب کا لفظ کہا تو خیمے کے اندر اس طارق کی بیوی بیٹھی تھی، اس نے پردہ ہٹایا، کہنے لگی طارق خبردار، اگر اس نے پیسے نہ دیے تو اس کی جگہ مجھ سے پیسے لے لینا، لیکن غصب کا لفظ کہہ کر اس ہستی کی توہین نہ کرو۔ پیسے مجھ سے لے لینا لیکن غصب کا لفظ کہہ کر اس ہستی کی توہین نہ کر۔ طارق کہنے لگا لگتا ہے تو جان دی ہیں اس نو کہ کون ہے؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں۔ کہا پھر کیسے ضمانت دے رہی ہو؟ کہا تم جب باتیں کر رہے تھے ایک میٹھی سی آواز میرے کانوں میں پڑی، دل نے کہا دیکھوں تو صحیح جس کی آواز اتنی حسین ہے وہ ہے کیسا؟ میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور طارق خدا کی قسم میں نے وہ چہرہ دیکھا ہے جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اگر اس نے پیسے نہ دیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، اس نے پیسے نہ دیے تو مجھ سے لے لینا، لیکن غصب کا لفظ کہہ کر اس ہستی کی توہین نہ کرو۔
اتنے میں حضور کے غلام بھی پیسے لے کر آ گئے بات کرنے کی، یا رسول اللہ ہمیں ایک مبارک، آؤ واپس اسی حدیث پہ، اور انہیں 7 مبارکیں۔ فرمایا صحابہ تم نے میرا چہرہ دیکھا تو تمہیں ماننا پڑ گیا کہ یہ رسول ہی ہو سکتا ہے، تم نے میرا چہرہ دیکھا پھر مانا، تم نے میری مجلس سنی، میری باتیں سنی، میری تبلیغ سنی، میرا زمانہ دیکھا، میرے سراپا حسن کو تکا، مجھے مکہ و مدینہ کی گلیوں میں نور برساتے ہوئے دیکھا، پھر مانا کہ یہ رسول ہے، تم نے میرے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے میرے اشارے سے سورج کو پلٹتے دیکھا، تم نے میرے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، پھر مانا کہ یہ رسول ہے، تم نے میرے اشارے سے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، پھر مانا کہ یہ رسول ہے۔ اور ایک میرا وہ امتی آئے گا جو نہ میرا زمانہ دیکھے گا، نہ میری صورت دیکھے گا، نہ میری مجلس میں بیٹھے گا، نہ میری تبلیغ سنے گا، نہ میرے معجزے دیکھے گا، نہ میرے کمالات دیکھ سکے گا، فقط میرا نام سنتا جائے گا اور مجھ پہ قربان ہوتا جائے گا۔ اس بن دیکھے ماننے والے سے کہنا کہ تیرا نبی بھی تجھے 7 مبارکیں دے کے چلا۔ مومنو میرا احسان ہے کہ میں نے رسولوں کا سردار تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تم نے کلمہ پڑھ کے کوئی کمال نہیں کیا، بلکہ کمال تو ان کا ہے جنہوں نے ہم جیسے گندوں کو بھی اپنی غلامی میں قبول فرمایا ہوا، تو جنہیں نعمت ایسی عطا ہوئی ہے، جن پہ احسان اتنا بڑا ہوا ہے، جنہیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میلاد نہ کروائیں تو اور کیا کروائیں؟ یہ تو خدا کی نعمت کا شکر ہے کہ یا اللہ ہم گلی گلی، مسجد مسجد، کریا کریا، جگہ جگہ تیرے محبوب کے آنے پر تیرا شکر ادا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ دیکھ لے جو تو نے نعمت دی تھی، ہم نہ قدرے نہیں ہیں، ہم اس نعمت کے نہ قدرے نہیں ہیں، ہم قدر کر رہے ہیں۔ یہ میلاد اصل میں اللہ کے شکر کا نام ہے، اللہ کے شکر کرنے کی ایک ترکیب ہے کہ ہم جگہ جگہ یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرا شکر ہے۔ بھئی حضور جب پیدا ہوئے تھے نا تو باپ نہیں تھا، سرکار در یتیم بن کے آئے، باپ دنیا سے جا چکا تھا، کسی نے خوشیاں منائی کسی نے نہ منائی، خالق کائنات نے منائی۔ حضور کی آمد سے پہلے حضور کے نام کے ڈنگ کے بجائے جا رہے تھے، حضور کی ولادت سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، توجہ ہے تھوڑی، 2000 سال پہلے بخت نصر نے خواب دیکھا۔ بخت نصر بڑا ظالم بادشاہ گزرے، اس نے خواب دیکھا کہ ایک بت ہے بہت بڑا جس کا سر سونے کا ہے۔ میں پیروں نو عرض کرے سانچا بھی بعد ہے اپنے مریداں تو امتحان لویا بھی نانو کا شاید آئی بھی ہے کہ نہیں آئی، جیڑا سناوے ان دے واسطے دعا کرے آئے۔ سمجھ ہم دی کوئی نہیں کہا، انتہائی توجہ سے بیٹھنا ہے آپ نے، مجھے وقت کا بڑا احساس ہے، میں گفتگو لمبی نہیں کروں گا۔ بخت نصر نے خواب دیکھا ہے، ایک بت ہے جس کا سر سونے کا ہے، بازو چاندی کے، پیٹ تانبے کا، ٹانگیں لوہے کی۔ پھر اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا ہے جو بت کے سر پہ لگا اور بت کو ریزہ ریزہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کے ذرات تک بھی کھیر دیے، اور پھر وہ پتھر بڑھنے لگا اور اتنا بڑا کہ پوری کائنات پہ وہ پتھر ہی پتھر نظر آ رہا تھا، اتنا بڑا ہو گیا۔ یہ خواب دیکھتے ہی بخت نصر گھبرا کے اٹھ بیٹھا، اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا فرعون اور نمرود کی طرح، بڑا ظالم بادشاہ۔ خواب سے بیدار ہوا، گھبرایا ہوا، صبح ہوئی، نجومیاں نو اکٹھا کیتا، میں خواب ویکھیا ہے، وہ دی تعبیر دسو۔ کہنے لگے جی ہونے دسنے ہیں، تسی خواب بیان کرو، اسی تعبیر دینے ہیں۔ آکھن لگا روڑا تا ہے ایو کہ خواب ہی تساں دسنا ہے۔ میں بھول گیا، ہو جاتا ہے نا، رات کو خواب دیکھتے ہیں صبح بھول جاتے ہیں، خواب میں بھول گیا، وہ بھی تمہیں نے بتانا ہے، تعبیر بھی تمہیں نے دے۔ انہوں نے کہا کیویں دی گل کردا ہے بادشاہ، خواب تو ہم نہیں بتا سکتے، خواب تو بتا، تعبیر ہم دیں گے۔ ہو سکے خواب یاد ہوئے تو تمہیں سدن دا کیا فائدہ ہے، خواب بھی تمہیں نے بتانا ہے، تعبیر بھی تم نے دینی۔ انہوں نے کہا جی اسی تعبیر دے سکنے ہیں، خواب نہیں بتا سکتے۔ اس نے کہا اچھا پھر کل تک کی مہلت ہے،
اگر تم مجھے خواب اور تعبیر دونوں نہیں بتاؤ گے تو تمہارے سر قلم کر دوں. سرکار کی ولادت سے ماشاءاللہ یاد کریں دے پہ 2000 سال پہلے. دوسرے دن وہ نجومی ڈھونڈنے لگے کسی کو. چلتے چلتے ان کی نگاہ دانیال علیہ السلام پہ پڑی. اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام ان کی چوکھٹ پہ گئے. ان کا یہ بات ہے. آپ نے فرمایا ہاں اس وقت روئے زمین پہ میں اکیلا وہ آدمی ہوں جو اس کا خواب بھی بتا سکتا ہوں تعبیر بھی بتا سکتا ہوں. یہ نبیوں کا شان ہے. اس کا خواب بھی بتا سکتا ہوں تعبیر بھی بتا سکتا ہوں. یہ دانیال ہے کہ جو سوتے ہیں سونے میں جو ان کو چیزیں نظر آتی ہیں نبی ان پہ بھی مطلع ہوتا ہے. تو یہ دانیال کی شان ہے. محمد مصطفیٰ کا شان کیا ہے؟ حضور کے علم کا مقام کیا ہے؟ میں بتاؤں. دوسرے دن لے آئے دانیال علیہ السلام نو. سب نے سجدہ کیا. دانیال علیہ السلام نے بخت نصر نو سجدہ نہ کیتا. کھڑے ہو گئے سامنے. اس آگے سجدہ کر مینو. آپ نے فرمایا دلیل دیکھو اللہ کے نبی کی. بادشاہ ظالم بادشاہ کے سامنے دلیل سے زیر کرنا یہ علی والوں کی سنت ہے. یہ میں آپ کو اشارے سے بات کر رہا ہوں. دلیل سے زیر کرنا اور وہ انبیاء تھے وہ تو پہلے کی بات ہے. دانیال علیہ السلام نے فرمایا میاں میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے خوابوں کا اور تعبیروں کا علم دیا ہے. اگر تجھے سجدہ کر لوں تو وہ اتنا ناراض ہوگا کہ مجھ سے وہ سارا علم چھین لے گا. مڑ نہ خواب رانی نہ تعبیر رانی ہے. ہن تیرا فیصلہ سجدہ کرا یا تعبیر کو کی کراں. کہنے لگا چھڈو جی سجدہ نہ کرو تعبیر دسو. اپنے منہ سے کہا سجدہ نہ کرو تعبیر بتاؤ. آپ نے فرمایا تو نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بت ہے جس کا سر بازو پیٹ اور ٹانگیں لوہے کی. یہی تو نے خواب دیکھا ہے نا. میں نے کہا بالکل. فرمایا پھر تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا ہے جس نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور اسے ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا ہے. کہنے لگا بالکل. کہ پھر تو نے دیکھا ہے کہ وہ پتھر بڑھتا گیا ہے اور روئے زمین پہ وہ پتھر ہی پتھر نظر آیا ہے. کہ بالکل. کہ سن پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس بت سے مراد دنیا کے جھوٹے دین ہیں اور پتھر سے مراد محمد مصطفیٰ کا دین ہے جو عنقریب آنے والا ہے اور دنیا کے سارے ادیان جھوٹے ادیان کو تہہ تیگ کر دے گا. اور پھر اس پتھر کے بڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کائنات کی دھرتی پر جہاں تک زمین پہنچے گی وہاں تک محمد مصطفیٰ کے کلمے گونجے گے. حضور کے نام کی دو 2000 سال پہلے. واپس آؤ میں میلاد کی طرف آ رہا ہوں. 1000 سال پہلے حضور کی ولادت. یہ 2000 سال پہلے تو گئے. اب 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ ہے طبا الہیمیری. بعض اینو ہمیری پڑھ دیں دن کتاباں لکھا طبا ہمیری. ہاں طبا ہمیری یمن سے چلا. 400 یہودی عالم اس کے ساتھ تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے. آ کر اس نے طواف کعبہ کیا. غلاف کعبہ چڑھایا. کعبہ پہ پہلا غلاف جو ہے وہ طبا ہمیری نے چڑھایا. غلاف کعبہ چڑھانے کے بعد جب مدینہ کی سرزمین سے گزرے نا تو 400 یہودی عالم کہنے لگے طبا تجھے خبر نہ دیں. کہ کیا خبر؟ کہ جس دھرتی سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہی سرزمین ہے جہاں نبی آخر الزماں آ کے آرام فرمائیں گے. یہ نبی آخر الزماں کی آرام گاہ ہے یہ سرزمین. یہاں اللہ کا آخری نبی آ کے آرام فرمائے گا. یہ سرزمین سے ہم گزر رہے ہیں. حضور کی ولادت سے 1000 سال پوچھئے علماء سے.
तुब्बा कहने लगा फिर तुसी की चाहते हो? 400 यहूदी आलिम। उन्होंने कहा जी हमारी ख्वाहिश है एक घर जो मिले शहर सरकार में। फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, तुब्बा हमें छोड़ दे, हम यहीं कोई कुल्ली लगा लेंगे, यहीं कोई झोंपड़ी बना के बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे कि हमारी आंखें भी हुजूर के दीदार से फैज जाएं। तुब्बा कहने लगा इंज नहीं, फिर तुहानू इज्जत नाल बहावांगे। तुब्बा ने 400 मकानात बनवाए। कितने? 400 मकानात बनवाए, 400 कनीजें खरीदी और खरीद कर उनके निकाह कर दिए। उन्हें 400 आलमा नाल निकाह करके 400 घर बना देते। शहर मदीना आबाद हो गया। पहले जो बस्ती थी अब शहर बन गया। और फिर तुब्बा ने एक बहुत आलीशान मकान बनवाया और बनवा के कहा सबसे बड़े आलिम यहूदियों के आलिम को वो मकान बनवा के दिया और कहा ये मकान मैंने नबी आखिरुज़्ज़मां के लिए बनवाया है और जब हुजूर आ जाएं तो मेरी तरफ से ये मकान उन्हें नजराना पेश कर देंगे। 1000 साल पे खत लिख कर दिया। सौ गए हो तुसी? जागदे पे हो? खत लिख कर दिया। खत का ये खत उस नबी आखिरुज़्ज़मां को देना। तेरे जमाने ना आवे तो अपनी अगली नस्ल ने वसीयत करी, उनके जमाने में ना अगली नस्ल को, नस्ल दर नस्ल मेरा खत चलता रहे हत्ता के हुजूर तक पहुंचना चाहिए। खत का मजमून क्या था? 2 अरबी जुमलों का मैं तर्जुमा करता हूँ। कि ए अल्लाह के आने वाले आखिरी पैगंबर, मैं आप पर एडवांस में ही ईमान लाता हूँ। मैंने आपका जमाना देखा नहीं, अगर मैंने आपका जमाना पा लिया तो ये मेरी खुशबख्ती होगी, और अगर मैं आपका जमाना न पा सका तो कयामत के दिन अपने गुलामों के सफ में मुझे भी खड़ा कर लेना। ये खत लिखकर उसने यहूदियों के बड़े आलिम के हवाले कर दिया। वक्त गुजरता रहा, तारीख ने 1000 साल का लंबा सफर तय किया। 1000 साल के बाद जब अरब की सरजमी शिर्क व बुत परस्ती से चूर चूर हो गई थी और खुदाए वहदाहुल्लाह शरीक की इबादत मिट चुकी थी, बेटियां, किसी के यहाँ बेटी पैदा होती, सगा बाप अपनी नौज़ायदा बच्ची जो आज पैदा हुई है उसे ले जाता और गड़ा खोद के उस बच्ची को उसमें डालता, ऊपर मिट्टी डालता और खुद चढ़ के खड़ा हो जाता और बच्ची की जिंदगी खत्म कर देता। कोई भी ऐसा ना था जो आवाज उठाता उन बच्चियों की आबरू रेजी पे। उन बच्चियों के हड्डियों को वो कुएं अपने अंदर लिए हुए चीख रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं उनके हक में उठ रही थी। ये जुल्म और सितम जब हद से बढ़ गए, अल्लाह को अरब की बिगड़ती हुई सूरत हाल पे रहम आ गया। सफर का महीना खत्म हुआ, रबीउल अव्वल का चांद आसमान अरब पे नमूदार हुआ। दुनिया ख्वाबे गफलत में पड़ी सो रही थी और किसी को इल्म न था कि इस महीने का चांद अपने साथ क्या लाने वाला है। फिर वो वक्त आया कि रबीउल अव्वल की 12वीं आई, पीर का दिन आया। सुबह 4:20 जेठ की पहली तारीख 628 बिक्रमी, अप्रैल की 22 तारीख 571 ईस्वी, सुबह 4:20 हजरत सैयदा आमना का कच्चा आंगन। आप फरमाती हैं मैंने देखा कि मेरे घर के चारों तरफ परिंदे मंडलाने लगे। सफेद सफेद परिंदे मंडला रहे थे, जिनकी चोंचें सबज जमुर्रद की थी, जिनके पर सुर्ख याकूत के थे, और मेरे घर का वो इस तरह तवाफ कर रहे थे जिस तरह लोग काबे का तवाफ किया करते हैं। फिर फरमाती मैंने देखा कि एक चादर मेरे घर पे तान दी गई, जिस तरह ये चादर तानी गई है, मेरे घर पे चादर तान दी गई, मेरे घर को रोशनियों से भर दिया गया। फिर फरमाती हैं किसी ने मुझे दूध का प्याला दिया, देने वाला तो नजर नहीं आया पर आवाज तो जरूर पहुंची कि आमना इसे पी ले। कहती मैंने वो दूध का प्याला पिया, अभी मैं वो दूध पी ही रही थी कि मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। मुझे तकलीफ का एहसास तक न हुआ, और जब हुजूर आए आप फरमाती खारज मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला। मैं बैठी तो शहर मक्का में थी, लेकिन उस नूर की बरकत से मुल्क शाम के महल भी देख रही थी। उस नूर की बरकत से मुल्क शाम के महल मुझे नजर आ रहे थे। मुझे बताएं, जिस नूर की एक चमक माँ की आंखों पे पड़े तो माँ दूसरे मुल्क को देखने लग जाए, उस नबी की अपनी निगाहों का क्या बयां होगा। क्या वो गुंबद खजरा में बैठकर 26 वाले गरीबों का मिलाद ना देखते होंगे? 26 वाले गुलामों का, हम गरीबों का मिलाद ना देखते होंगे?
حضور پیدا ہوئے. سید آمنہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے نا، ہائے 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 وہ منظر ہی کیا ہے. فرماتی میں حیران رہ گئی. بچے پیدا ہوتے ہیں غسل کی ضرورت ہوتی ہے، میرا نبی آیا تو غسل دیا جا چکا تھا. بچے پیدا ہوتے ہیں ناف کاٹنا پڑتا ہے، جب سرکار آئے ناف کٹ چکا تھا. بچے پیدا ہوتے ہیں ختنے کی ضرورت ہوتی ہے، میرے نبی آئے تو ختنہ ہو چکا تھا. بلکہ حدیث میں لفظ سرما بھی لگایا ہوا تھا. اسے میلاد کہتے ہیں. ولادت ہو تو ایسی ہو. بھئی اپنا جمنا بیان کرنا میلاد دا کی معنی ہے؟ میلاد دا معنی ہے ولادت. میلاد دا معنی پیر صاحب دستے پہ حضور دی ولادت. ولادت پیدائش، جمنا. مولانا جمنا بیان کرنا باعث شرم ہوندہ ہے، باعث افتخار نہیں ہوندہ. تاڑے وچ کوئی ہے جڑا اٹھی کے دسے میری بڑی شان ہے جدو میں جمعے آسو دے خون نہ لبڑے ہویا آسو؟ نہیں سمجھے؟ یہ کوئی شان ہے؟ کیا بتائیں گے آپ؟ میرا بڑا مقام ہے جی، میں جمعے آسو تے میں خون نہ لت پاتا سوں. دو آکسی پیشانٹ شان تا میری ہے. میں جدو جمعے آسوں تے اتنا رویا تھا کہ ہسپتال کو سر پہ اٹھا لیا. تری آنکھیں تیری کی شان ہے، شان تا میں. اپنا جمنا بیان کرنا باعث شرم ہوندہ ہے. کوئی اپنا جمنا بیان نہیں کر سکتا. یہ فقط دھرتی پہ ایک ہی جمنا ایسا ہے جتنا بیان کرتے جاؤ حضور کی عظمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. فقط ایک ہی میلاد ایسا ہے جتنا بیان کرتے جاؤ گے حضور کی عظمتوں کو چار چاند لگتے چلے. آپ فرماتی ہیں ہاں ہاں حضور پیدا ہوئے. ہر طریقے سے سوچو بھئی ایک مصور ہے نا، مصور تو تصویر بناتا ہے. اور تصویر جب اس کی مصوری کا شاہکار بن جائے، بڑیاں تصویریں اس بنائیاں، اور ایک تصویر ایسی ہو جس پہ اسے خود ہی پیار آ جائے، اس کی مصوری کا سارے فن اس کے اندر نظر آ جائیں، تو اس وقت اس مصور کا جی چاہتا ہے کہ میں اس تصویر کو نمائش گاہ میں لے جاؤں. جہاں اور چیزیں رکھی ہیں، نمائش گاہ لگنی ہے، میلہ لگنا ہے، میں میلے میں لے جاؤں، میں اسے نمائش گاہ میں لے جاؤں اور پھر دیکھوں کہ کون کیسا اظہار خیال کرتا ہے. کیسے کمنٹس کرتے ہیں. آج تو سوکھا ہے، آج تو تصویر آپ پہ چھیک کے تے کمنٹس لیں دے ودے ہونے. تو نمائش گاہ میں لے جاؤں اور پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ کون کیسا اظہار خیال کرتا ہے. مصور بیٹھا ہے، میلہ لگا ہے، تصویر لٹکا دی گئی ہے، دنیا آتی ہے. بنانے والے تو نے کیا خوبصورت بنایا ہے، بڑا اعلیٰ بنایا ہے، رنگ بڑے بھرے ہیں، کان بڑے حسین ہیں، ناک بڑا سونا ہے، آنکھیں بڑی سونی ہیں. تعریف کرتے جا رہے ہیں. تعریف تصویر کی ہو رہی ہے، خوشی مصور کو ہوتی جا رہی ہے. مصور بیٹھا خوش ہو رہا ہے، میری تصویر انہیں پسند آ گئی ہے. بھئی تعریف تصویر کی ہوتی ہے، خوشی مصور کو ہوتی ہے. اس لیے کہ تصویر کا اپنا تو کمال ہی نہیں ہے، تصویر کا سارا کمال ہی مصور کا کمال ہے. میاں محمد بخش فرماتے ہیں سونی صورت عاشق ہونا کتھوں دیے دانائی، عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی. عاشق بن تو اس سونے دا جس کا سارا کمال ہے، جس نے بنایا ہے. اب جب لوگ تعریف کر رہے ہیں، مصور کو خوشی ہوتی جا رہی ہے. جو کہتا ہے بنانے والے تصویر سونی ہے، رنگ تھوڑا بھرے آئی، کان چھوٹے رہ گئے، تو مصور کو جتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ غلطی بھی نہ ہوئے تو موڑ کوئی عیب کڈھے، توجہ ہے، پھر کوئی عیب نکالے تو جتنی چوٹ مصور کو پہنچے گی وہ مصور ہی جانتا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل اللہ نے اس کائنات کا میلہ سجایا اور نمائش گاہ بنا لی، اور پھر اس نے آدم سے عیسیٰ تک ساری تصویریں بنائیں. قرآن میں خود فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. وہ تصویریں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسی وہ چاہتا ہے. ساری تصویریں بناتا رہا اور بناتے بناتے
ایک تصویر اس کی ایسی بنی کہ جس پر خود پیار آنے لگا. تو اب اس نے چاہا کہ اسے میلے میں لے جاؤں, نمائش گاہ میں لے جاؤں, اور پھر دیکھوں کہ کون کیسا اظہار خیال کرتا ہے. پھر زمین بنائی, آسمان بنایا, ستارے سیارے بنائے, چاند و سورج بنایا, اور ایک میلہ اور نمائش گاہ بھی خود سجا لی, اور سجا کر اس تصویر کو بی بی آمنہ کے کچے آنگن میں اتار دیا, اور دیکھنے لگا کہ کون کیسا اظہار خیال کرتا ہے. کسی نے کہا عیب والا ہے, اسے ابو جہل بنا دیا, اور کسی نے کہا بے عیب ہے تو اسے ابو بکر بنا دیا. بھئی ایمان اور کفر کے فیصلے ہی اسی تصویر پہ ہونے لگے. جو جیسا اظہار خیال کرتا گیا وہ ویسا ہی درجے پاتا گیا. کسی نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي, کسی نے کہا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, کسی نے کہا بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ, کسی نے کہا اجسک متران دی وتھیری ہے, کسی نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. جو جیسا اظہار کرتا گیا ویسے درجے عطا فرماتا گیا. یہ ساری کائنات اسی تصویر پہ اظہار خیال لینے کے لیے 53 سال مکہ کی گلیوں میں, اور حضور کی سب سے پہلی ثنا خوانی حضرت ابو طالب نے کی. کیا بات, پہلا ثنا خوان اس دھرتی پہ, سرکار کا پہلا ثنا خوان حضرت ابو طالب حضور کا چچا. 9 سال کی عمر ہے میرے نبی کی. کتنی؟ 9 سال. مکے میں قحط پڑ گیا. سارے لوگ ابو طالب کے پاس آئے, آپ متولی کعبہ ہیں, دعا کریں. فرمایا نہیں, اب دعائیں کرنے والا کوئی اور آ گیا. حضور کو لیا, 9 سال کی عمر. صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے کہ حضور کو لے کر جب وہ گھر سے نکلے تو یوں لگتا تھا جیسے بادل چھٹے ہوں اور چاند نکل رہا ہو. حضور کو لے کر آئے اور دیوار کعبہ کے ساتھ حضور دی پشت کنڈ اس طرح لا دیتی. 9 سال دی عمر ہے سرکار دی. اور کہا بیٹا دعا کر. دعا ایسے مانگی جاتی ہے یا ایسے؟ دعا تو ایسے کی جاتی ہے. سرکار نے ایسے انگلی اٹھائی, انگلی اٹھا کے ایسے اشارہ کیا. نہیں سمجھے ہوگا. ایک ہے دعا مانگنا, ایک ہے حکم دینا. 9 سال کی عمر ہے سرکار کی, انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. بس اشارہ کیا تو بارش برسی تو آپ کے چہرے پہ پانی کے قطرے پڑے. تو ابو طالب شعر پڑھنے لگے, وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. واہ واہ حسین چہرے والے, تیرے چہرے سے بارشوں کا فیضان آتا ہے, تو یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا سہارا بن کے آیا. 9 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب نے یہ شعر پڑھا. اور پھر 50 سالہ بعد, بلکہ 40 سال کے بعد, جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, اتھے ایک بندے مسجد نبوی چاکھا, حضور قحط پائے گیا تو جانور تسے مر گئے, کھیت اجڑ گئے, دعا کرو. سرکار نے ہاتھ اٹھائے, ابھی چہرے پہ نہیں آئے کہ بارش کے قطرے چہرے پہ گرے. حضور نے فرمایا کاش آج میرا چاچا ابو طالب ہوتا, مجھے وہ شعر سناتا جو اس نے مجھے اس وقت سنائے تھے, اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. تو مولا علی کھڑے ہو گئے مجلس میں, اور مولا علی کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے باپ دا شعر میں تو نہیں سنا. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. پھر مولا علی نے وہ شعر سنا. بات کر رہا تھا 53 سال اس تصویر پہ مکہ والوں سے اظہار خیال لیا. 53 سال کے بعد سرکار نے ہجرت فرمائی, مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہیں. رستے پہ جب گزرے نا تو ایک مائی کا خیمہ بھی آیا رستے میں, حضرت عاتقہ. ام معبد مشہور ہے, حضرت عاتقہ کا خیمہ آیا. حضور نے فرمایا ابو بکر اس مائی سے پوچھو کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. قبلہ پیر صاحب سرکار 4 دن مکے میں فاقے سے رہتے ہیں, کسی سے کبھی کھانا نہیں مانگا. مدینے میں فاقے سے رہتے ہیں, کبھی کھانا جو مکے میں نہیں کسی سے مانگتا, مدینے میں نہیں مانگتا, فاقے پہ فاقے آتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ راہ چلتے ہوئے ایک اجنبیہ عورت جس سے شناسائی بھی نہیں, حضور کھانا مانگے. میاں کھانا مانگنا تو سلسلہ کلام جوڑنے کا ایک بہانہ تھا.
کہ کوئی بات چلے. اصل میں حضور اسے نوازنا چاہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کوئی محمد کی راہوں میں پڑا اور بے فیض رہ جائے. حضور اسے فیض عطا فرمانا. فرمایا پوچھے اس تو کوئی شاہ ہے کھانے؟ اس نے کہا جی کوئی شاہ نہیں. فرمایا ابو بکر اس سے پوچھئے جو باہر بکری بندھی ہوئی ہے اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ نکال لیں. کہنے لگی کیسی بات کرتے ہیں, یہ بکری تو چرنے کے لیے چراگاہ نہیں جا سکی, اس کے تو تھن خشک ہو چکے ہیں, اس سے تو دودھ نکلنا ناممکن ہو چکا ہے. صدیق اکبر نے کہا مائی تو اجازت تو دے, تجھے کیا پتا میرے ساتھ وہ ہستی ہے جو اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے. اس بکری سے دودھ نکالنا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا نکال لو جی. حضور نے ہاتھ پھیرا بکری کی پشت پہ, بس سرکار کا ہاتھ لگنا تھا, بکری فربا بھی ہو گئی اور اس کے تھن لپا لپ دودھ سے بھر گئے اور نخرہ کرنے لگی, اچھلنے کودنے لگی. بھئی نخرہ بنتا ہی تھا, ہاتھ جو محمد مصطفیٰ کا لگ گیا, پاؤں چھو جائے تو پتھر کا جگر موم کرے, ہاتھ لگ جائے تو شرمندہ مسیح آئی ہے. ان کے روزے پہ یوں جلووں کی زیبائی ہے جیسے فردوس پہ فردوس اتر آئی ہے. حضور نے ہاتھ لگایا, بکری کے تھن لپا لپ دودھ سے بھر گئے. حضور نے دودھ نکالا, ام معبد اس سے عورت نے پلایا, 10-11 سال کا بچہ تھا اسے پلایا, صدیق اکبر کو پلایا, خود نوش فرمایا, ساتھ غلام تھا عامر بن فہیرہ انہیں پلایا, پانچوں نے پیا. پھر سرکار نے فرمایا برتن لے آؤ, وہ بڑا سارا برتن لے آئی, حضور نے بھر دیا. فرمایا اور لے آؤ, کہا جی برتن ختم ہو گئے. فرمایا محمد کی عطا تو ابھی جاری ہے ساری. حضور چلے گئے, مائی پیچھے سے دیکھتی رہی, اگر تھوڑی توجہ ہے تو دیکھتی رہی, حیران ہوتی رہی, کون تھا, کدھر سے آیا, کدھر گیا. ناصر کاظمی نے کہا تھا گئے دنوں کا سراغ لے کر, کدھر سے آیا کدھر گیا. عجیب مانوس اجنبی تھا, مجھے تو حیران کر گیا. شام کو اس کا خامد آیا بکریاں چرا کے, کہنے لگا ام معبد آج کوئی آیا گھر؟ کہنے لگی تجھے کس نے بتایا؟ کہ گھر سے ایسی خوشبو آ رہی جو نہ کبھی تصور میں گزری نہ کبھی سونگی ہے. کوئی آیا تو نہیں ہے؟ کہاں ایک ہستی آئی تھی. کہ کون آیا تھا؟ کا نام تو نہیں پوچھ سکی. کہ کچھ تو بتا. اور لفظ سنے جو اسمائی دے, کہنے لگی عظیم الہامہ, بڑے سر والا تھا, واسع الجبین, کھلی اور چمکتی پیشانی تھی, سہل الخدین, رخسار نہ ابھرے ہوئے نہ پچکے ہوئے, برا کا سنایا, دانت ایسے کہ مسکراتا تھا تو دیواروں کو بھی روشن کر دیتا تھا, دلی الفم, ہونٹ ایسے کہ گلاب کی پتیاں بھی شرما جائیں. حضور دا نقشہ کھچ دی پئی اور وہ خامن سن رہا ہے. کہنے لگا زیادتی کر لی ام معبد تو نے, کم از کم کوئی بندہ بھیج دیتی, مجھے بلا لے, میں بھی زیارت کر لیتا. تو کر لیے سستی, کیا نام ہے اس کا؟ کوئی پتہ کوئی ٹھکانہ کا کچھ بھی نہیں. وہ رہے نظر کے جو سامنے, بس دیکھتے ہی رہے. وہ چلے گئے تو پتا چلا میرے دل میں کتنے سوال. میں کیا کرتی, کچھ یاد رہتا تو. وہ پہلے شعر پڑھ رہے تھے شاہ صاحب ہیں, نماز پڑھنے کو میں جو آیا تھا, کیا تجھ کو دیکھا تو پڑھ لی میں نے. تجھ کو دیکھا تو پڑھ لی میں نے. جی جی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. سبحان اللہ, کیا بات. یہ تو علامہ اقبال کا ہے نا. چلو ابرار چاہتے تو کوئی فتویٰ لاوے, ان کی کر سو. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اسی کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. نماز اسی کے نظارے کا. صحابہ کرام جماعت ہو رہی ہوتی تھی, جماعت. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ پڑھ رہے ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. حضور نے جدو حضور نے آخری دن بخار رہے نا, یا پھر گرے رہے, پردہ ہٹایا نا تو غلاماں نو ویکھیا تے مسکرائے, تے نور نکلیا, تے مسجد وچ پھیلیا. تے صحابہ کرام کھڑے تا نماز سن تے اکھاں اٹھن لگ گئیں. یہ نور کدو آ رہے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے اور در مصطفیٰ پہ آ جاتے. تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز, تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے بابا جی, کیا بات. سمجھ گئے ہو گل؟ سبحان اللہ. اب
دیکھتی رہ گئی کون تھا, کدھر سے آیا, کوئی ہوش رہے تھا. حضور کو دیکھنے کے بعد کیا ہوش رہتا ہے. کہنے لگا میں معبد ہوں آپ کس نام تے ان دی گل کریے. کہ چلو گھر بھریا پہ برکتاں نال, تے برکتاں دین والے نوں مبارک کہندے نے, آپ دا نام مبارک رکھ. حضور دا آپ نام رکھ لے انہیں مبارک. باتیں کرتے تھے. ایک دن وہی مائی معبد اپنے 11 سالہ بچے کے ساتھ مدینہ گئی کسی کام سے. مدینہ کی گلی میں صدیق اکبر کو چلتے ہوئے دیکھا نا, تو بچہ کہنے لگا اماں کیا بات, آؤ بندہ جڑا مبارک دے نال آیا, آؤ بدائی. سبحان اللہ اس سے پتہ چل جائے گا مبارک کہاں رہتے ہیں. صدیق اکبر کے پاس پہنچے, السلام علیکم, کو مبارک دی خبر ہے. فرمایا مائی کون مبارک, انہوں نے کیا پتا آپ ریتا کیڑا نہ رکھی ہوگی. کون مبارک کا وہی مبارک جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا. حضور حضرت ابوبکر رونے لگے, کہا مائی تو ہمارے آقا کی بات کرتی, میں تجھے مبارک کے ڈیرے پہ لے چلتا ہوں. حضور کے در پہ لے گئے. دور سے بچے نے کہا وہ دیکھ مبارک بیٹھے نور برسا رہے. حضور کے قدموں میں پہنچی, کلمہ پڑھا, حضور کی بڑی ساری باتیں یاد کی, حدیثیں یاد کی, واپس گھر آئی. آج جب گھر پہنچی ہے, سفر ہے 2-3 دن کا, گھر پہنچی ہے تو شام کو اس کا خامد بکریاں چرا کے آیا. کہنے لگا معبد آج پھر تو نے زیادتی کر لی. کہ کیسی زیادتی؟ کہ تجھے کہا نہیں تھا کہ اب جب کبھی مبارک کا گزر ان راہوں سے ہو تو مجھے بھی بلا لینا, میں بھی اس کی زیارت کر لوں گا. آج وہ پھر آیا ہے, تو نے بلایا ہی نہیں. کہ تجھے کس نے کہا کہ وہ آیا ہے؟ کہ گھر سے تو آج پھر وہی خوشبو آ رہی ہے جو اس دن آئی تھی. کہ نہیں, آج وہ نہیں آیا, آج تو میں اس کے در سے ہو آئی. کہنے لگا کمال ہستی ہے, خود آئے تب خوشبوئیں دیتا ہے, کوئی اس کے در پہ چلا جائے اسے خوشبوئیں دے کے لوٹا دے. سبحان اللہ. میں معبد اگر ہو آئی ہیں تو مینوں لے چلے. حضور کے در پہ گئے, دونوں نے کلمہ پڑھا, بڑی ساری باتیں یاد کی. میں بس ختم کرنے لگا ہوں. بڑی ساری حدیثیں یاد کی, واپس آ گئے. گھر زندگی معمول پہ آ گئی. اگر میرا مجمع متوجہ ہے اور پچھلی تقریر انہیں یاد ہے تو اگلی بات سمجھ آئے گی. گھر آ گئے, زندگی معمول تے, وہ بکریاں چراوے ہو, گھر دا کم کرے. شام کو بکریاں چرا کے جب گھر آتا نا تو معبد کھانا تیار کر کے سامنے رکھتی. تو اس کا خاوند کہتا معبد بیٹھ جاؤ, میں کھانے لگوں نا تو مبارک کی کوئی بات چھیڑ دینا, میری رات سکون سے گزر جائے. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ, فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو. مبارک کی کوئی بات چھیڑ دے, رات تو سکون سے گزر جائے. حضور آگے چلے, مائی کی بکری کو دودھ نکالا, آگے تشریف لے گئے. آگے مدینے والے استقبال کر رہے ہیں. ہم پہنچ گئے قریب, مدینے والے استقبال کر رہے ہیں. جشن کا سما ہے, ہمارا مرشد آ رہا ہے. ہر گھر نے بستر لگا رکھے ہیں, صفائیاں کر رکھیاں, جھاڑو دیتی بیٹھے. کوٹھیاں تے عورتاں چڑھیاں ہوئیاں, چھتوں پہ چڑھی ہوئی, بچے چوکوں میں, گلیوں میں, بازاروں میں نعرے لگا رہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث, اور ان کا نعرہ تھا ینادونا یا محمدو یا رسول اللہ, یا محمدو یا رسول اللہ. یہ نعرہ لگ رہا تھا اور لوگ چوکوں میں تھے, اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر مدینے سے باہر نکلی کھڑی تھی. دف تھے ان کے ہاتھوں میں اور کھڑی تھی. اور حضور ودا کی پہاڑی سے آ رہے تھے. ودا دی پہاڑی, تسی گل ذرا سمجھا جائے. ودا مدینے تو نا باہر نکل کے ایک چھوٹا جا ٹبا ٹیلا, اسے کہتے تھے ودا کی پہاڑی, جبل الودا, ودا کی پہاڑی. اس پہ لوگ مہمان جاتے تھے نا, دا دے وی دے رہندے ہیں. پھر جدوں واپس ہٹدے ہیں تے میزبان اس پہاڑی تک اس نو چھڈن جاندا, الوداع کرن جاندا. الوداع نہیں ہوندا, عام الوداع چلتا, الوداع کرنے وہاں جاتا تھا. تو وہاں سے میزبان اور مہمان الگ الگ ہوتے, آنسو بہتے, جدائیاں پڑتی. حضور نے فرمایا ہم اسی پہاڑی سے جائیں گے مدینہ, جس سے لوگ آنسو لے کر لوٹتے ہیں. آج محمد خوشیوں کی برسات لے کر مدینے میں جائے. حضور ودا کی پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے, آپ کی اونٹنی آہستہ آہستہ, بچیاں کھڑی تھی بازاروں میں,
بچیاں کھڑی تھے دف لے کر، صحابہ نعرے مار رہے تھے بازاروں میں، بچے چوکوں میں، عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی، یہودی کھجوراں دے درخت تے چڑھے بیٹھے ہیں، یہودی ویکھن واسطے کہ انہاں دا نبی ہے کی ہو جائے۔ میں آندا نا کھجوراں دے درخت تے چڑھ کے ویکھ لیا کرو کہ میلاد کیویں دا جلوس نکلیا ہوتا، روکیا نہ کرو، کام کم درختاں تے چڑھ کے بہ گئے کرو۔ بھئی سارے استقبال کے لیے تیاری کر رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ کدیں تساں پہاڑی علاقے صبح دا سورج نکلتا ویکھیا ہوئے پہاڑاں دے پچھوں؟ کدیں پہاڑی علاقے صبح کا سورج نکلتا میں نے دیکھا ہے، آزاد کشمیر میں بھی دیکھا ہے اور ناران کاغان میں بھی دیکھا ہے، بڑا خوبصورت نظارہ تھا۔ پہاڑی علاقے دے مگر پہلے تھوڑا جا نظر آندا ہے، رتا جا، پھر ادھا سورج، پھر سورج دی پوری ٹکیا، بڑا نظارہ۔ یہی حال تھا ودا کی پہاڑی کے پیچھے سے۔ میرے مصطفیٰ اونٹنی پہ سوار ہیں، سیاہ رنگ کی دستار مبارک سر پہ سجائے ہوئے، پیشانی چمک رہی ہے، اونٹنی پہ سوار ہیں، آہستہ آہستہ میرے سرکار کی اونٹنی چڑھ رہی ہے پہاڑی پہ۔ پہلے حضور کا پیشانی نظر آئی، پھر چہرہ، اور جب چہرے کی پوری ٹکیاں نظر آئی تو بچیوں نے دف پہ تھاپ لگائی اور بلند آواز سے پڑھنے لگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ دیکھو ودا کی پہاڑی سے چاند چڑھ رہا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دائی، نحن من بنو نجار یا حبذا محمد من جار۔ ترجمہ، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، محمد کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ ہر گھر سجا ہوا تھا، ہر گھر بستر لگے ہوئے تھے، حضور ساڈے گھر، حضور ساڈے گھر، یہ مرید پیران یہ سنت تو ہی ہے نا، ہر گھر سجا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا میری ڈاچی جانتی ہے اسے کہاں جانا۔ سبحان اللہ، اگر میرا مجمع جیندہ ہے تو میں اسے ایک گل کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ، نے کیا فرمایا بات ہے۔ میری ڈاچی جانتی ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے۔ بھئی اتنا علم تے حضور دے در دے جانو نا، میرے نبی دے علم دی شان کیا ہوئی۔ قلعہ خیبر فتح ہویا، قلعہ خیبر کہیں فتح کیتا ہے؟ مولا علی آج بھی کھڑوتا ہے قلعہ خیبر، پہاڑی دوتے مدینے تو 178 کلومیٹر۔ حاجی صاحب میرے نالے نا سی 2 باری گئے ہیں قلعہ خیبر، آج بھی کھڑا ہے پہاڑی دوتے، بڑا بلند، اوہیں جناب ان دی دیوار نا، اتنے قبلہ اساں نعرے، اتنے مولوی کوئی نہیں ہوندے، نعرے مارن دی اجازت ہوندی۔ سمجھو گل نو میری نو، سمجھا کرو یار، نعرے اساں مارے، نعرے حیدری دے۔ ایک چھوٹا سا پتھر گرا دیوار سے، چھوٹا سا، دیواروں بڑیاں خستہ ہوئیاں کھڑیاں، بس وہ کھڑوتا ہے، ایک چھوٹا سا پتھر گرا نا تو مجھے حفیظ جلندری یاد آیا، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نعرے مارے ساتھ کھڑو اور وہ پتھر ڈگیا۔ میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے میرا، رب سن رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی اپنے گھر کسی نو چبڑ چبڑ نہیں کرن دے۔ دیوار سے پتھر گرا تو مولا علی نے قلعہ خیبر فتح کیا۔ حضور نے فرمایا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف دی قلعہ خیبر فتح ہو گیا، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ مال غنیمت آیا نا تو اس میں ایک چٹے رنگ کا گدھا بھی تھا، چٹے رنگ کا کھوتا گدھا، وہ آگے بڑھا اور حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے حصے چ مینوں لے لو۔ حضور کو کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ کا حصہ آنا نا غنیمت کا اس میں مجھے لے لینا۔ حضور نے فرمایا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کوئی عام گدھا نہیں ہوں،
میں ان گدھوں کی نسل سے ہوں جن کے آباء و اجداد کی پشتوں پہ 70 نبیوں نے سواری کی. میرے آباء و اجداد 70 انبیاء کے نوکر اور خدمتگار رہے ہیں، اور اپنی نسل اچ میں ہونا کلا رہ گیا. میری اگاں نسل نہیں چلی، میں اپنی نسل میں آخری رہ گیا ہوں، اور آپ نبیوں میں بھی آخری نبی رہ گئے. مولانا اہل علم واسطے نکتہ ہے، اور کھوتا بھی جاندا ہے حضور آخری نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھوتا بھی جاندا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. قادیان دے کانے نو نہ لگے پتا، پر گدھا بھی جاندا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. حضور تو بعد نبوت دے دروازے بند ہو گئے، سرکار تو بعد ولایت چلی ہے، اور ولایت دا تاج مولا علی دے سر تے رکھا. ہن قیامت تک ولایت ہے. حضور دی نبوت دا فیض ولایت دی صورت وچ اگاں آ رہا ہے، پر نبوت دا دروازہ بند ہے. گدھے نے کہا حضور مجھے قبول کر لیں. حضور نے فرمایا صحابہ کرام میرے حصے میں جو آتا ہے نا مال غنیمت، اندے چاہے گدھا بھی میرے حصے چ پاؤ. قبول کر. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں. کھوتا اس دربار تے منگ لوے تے او رنگیا جاندا ہے. بے شک بندیا منگ تو صحیح جا کے. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. حضور نے اس کی بھی سن لی، جس نے حضور کو پکارا حضور نے اس کی سنی. گدھے کو لے لیا. اب وہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ آپ مجھ پہ سواری کریں. حضور نے فرمایا سواری تو کروں گا، لیکن تیرا نام کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت شریف سے گل لکھی ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں. تو اہل علم جڑے نا بڑا مزہ لئی سن. نکتہ میں اشارہ تا نہیں دینا ہے. حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس گدھے سے فرمایا. اس نے کہا جی میرا نام یزید بن شہاب. فرمایا سواری تو کرے سانجے یزید نام بدل لیں. نہیں سمجھو یار، کھوتیاں دا نام یزید حضور نو پسند نہیں آیا. حضور نے نام بدلا گدھے کا، یزید بن شہاب بدل کے اس کا نام رکھا یافور. یافور نام رکھا، نام بدلا ہو حضور نے تو مڑ دسیا ہے. تو جے بدلیا تو مڑ تسی چا وجہ دسو، میں تو سمجھی ہو یزید دی. او دا نام جو یزید حضور نے بدلیا ہے. مینوں تو ایو سمجھ آندا پیا، تانوں کوئی اور مطلب ہے تو مینوں سمجھا کیوں بدلیا. کھوتے دا نام بدلن دی کی لوڑ ہے؟ گدھوں کو کیا ہو گیا؟ یزید نام بدل دیا گدھے کا تاکہ یہ اشارہ لوگ سمجھتے رہیں گے. پھر حضور نے اس پہ سواری کی، اور جب سواری کر لی تو اب گدھا حضور کے دروازے پہ بیٹھا رہتا، نہ وہ شور مچاتا، نہ ہینگتا، نہ وہاں پیشاب پخانہ کرتا. حاجتیں ہوتی تو مدینے سے باہر لیٹنا بھی ہوئے تو مدینے تو باہر جا لیتا. عادت تو مجبور ہوتا، لیٹ دے بھی لازمی ہے نا، لیٹن نہ تو زندہ کی میں رہیں. تو یہ سارے کام وہ مدینے سے باہر جا کر کرتا، اور جب حضور کے در پہ آتا تو با ادب رہتا. ادب خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. جتنی محبت ہوندی ہے اتنا ادب ہوندا ہے. ادب تو ہی محبت پہچانی جاندی. حضور کے در پہ با ادب رہتا، اور پھر سرکار جب نکلتے تو فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. حضور فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، علی مرتضیٰ کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، زبیر کو بلاؤ، سعد کو بلاؤ، سعید کو، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ. جس کا نام لیتے سلمان و مقداد، عمار و مقداد، جس کا نام لیتے وہ جاتا اور جا کر اس صحابی کے دروازے پہ ٹکرے مارتا. جب وہ دروازہ کھولتے تو حضور کا گدھا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ مرشد کا پیغام آ گیا ہے، حضور کے در سے بلاوا آیا ہے، حضور کا قاصد آیا ہے. فوراً حضور کی خدمت میں چلے آتے. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ گدھے کو کس نے بتایا ہے کہ 2 نمبر گلی میں ابو بکر کا گھر ہے، اور 3 نمبر میں عمر کا گھر ہے، اور 4 نمبر میں عثمان کا گھر ہے.
اور یہ گدھے کو کس نے بتا دیا کہ جو میرے مصطفیٰ کے در کے جانور ہوتے ہیں انہیں اتنا علم ہے حضور کے علم کی شان کیا بات یو کیا بات سلامت رہو در دے نال جڑے جانور لگن انہاں دا مقام سرکار دی امت دے ولیاں دا علم تے کتباں غوثاں دا انہاں دا مقام کی حضور نے میری گفتگو ختم ہوتی ہے بڑی لمبی گل کر گئے ہیں پتہ نہیں کدے سے کدے نکل گئے حضور نے موزہ اٹھایا پہننے کے لیے موزہ جان دے نا موزہ اٹھایا تو ایک باز آیا اوپر سے آ کر اس نے موزہ حضور کے ہاتھ سے چھین لیا اور اوپر جا کر باز نے صحابہ اس کی جسارت اور جرت پہ حیران ہوئے اوپر جا کے اس نے موزہ الٹ دیا جب الٹا نا تو اس میں سے ایک سانپ گرا سانپ نکلا بھی صحابہ نے اس سانپ کو مار دیا پھر وہ باز اترا اور ادب سے حضور کو موزہ پیش کیا سبحان اللہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس باز اتنا بلندی تے جا رہا ہے اس نو کیویں پتہ لگا کہ تواڈے موزے تے سانپ پہ آیا حضور نے فرمایا ہے باز اب سوال تیرے متعلق ہے جواب بھی تو ہی دے تو اس پرندے نے دربار رسول میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیا پتا مجھے نظر آتا ہوتا تو میں جال نہ ویکھ لیندا زمین دے اوتے پہ ہویا جال مینوں دسدا نہیں جدوں پھسنا ہوئے تو میں موزے کے اندر کیسے دیکھ سکتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ آج جب میں پرواز کر رہا تھا تو بے خبری کے عالم میں آپ کے سر کے بالکل اوپر سے آپ کے سر کی سیدھ سے گزر گیا ہوں اور جب میں گزرا ہوں تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سر سے نور کی ایک شعاع نکل کے عرش الہی تک جا رہی ہے اور وہ عرش سے نور کا سلسلہ جو جڑا ہوا ہے میں شعاع کے اندر سے گزرا تو وہ چمک میری آنکھوں پہ پڑی اور جیسے وہ نور کی لاٹ میری آنکھوں میں پڑی تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا لیے مجھے مشرق بھی نظر آنے لگا مجھے مغرب بھی نظر آنے لگا حتیٰ کہ میں نے آپ کے موزے کے اندر چھپا ہوا سانپ بھی دیکھا ہے تو تیرے نور کی برکت سے تو جس نور کی ایک تجلی پرندوں کے پر پڑے تو ان کی آنکھیں اتنی کھلتی ہیں حضور کے غلاموں کی شان یا حضور کے در کے جانوروں کا مقام کیا ہے حضور نے فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے کہاں رکنا ہے اونٹنی چلتی 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 ابو ایوب انصاری کے مکان پہ آ کے رک جاتی ہے بیٹھ گئی سیرت کی کتابوں میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں اٹھی دوبارہ اس نے چکر لگانا ایک باری بائے کہ اٹھی جیے دوبارہ گئی پھر آ کے اسی جگہ بیٹھی یہ دوبارہ بیٹھنا کیا تھا علماء لکھتے ہیں کہ اگر پہلی بار بیٹھ جاتی تو لوگ اسے اتفاقیہ امر کہتے جانور تھکا ہویا کسے کو ویتے تو اس بانا تو یہ ابو ایوب دی بڑی گل ہے کہ دائیں تو جانور بانا ہی آ اس نے 2 دفعہ بیٹھ کے بتا دیا کہ یہ نصیبہ ابو ایوب کا ہی لکھا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب حضور اترے تو ابو ایوب انصاری اسی یہودی عالم کی اولاد سے تھے جس کو طبہ نے 1000 سال پہلے خط لکھ کر دیا تھا حضور کو اور یہ وہی مکان تھا جو طبہ نے 1000 سال پہلے حضور کے لیے بنوایا اور جب حضور وہاں پہنچے تو طبہ نے وہ خط لا کر ابو ایوب انصاری نے وہ خط لا کر دیا سرکار نے فرمایا طبہ کو ہم نے اپنی غلامی میں قبول فرمایا حضور ابو ایوب کے رعایا نہیں جا کر بیٹھے بلکہ ابو ایوب میرے مصطفیٰ کے مکان میں رعایا بیٹھا حضور ابو ایوب دے رعایا نہیں بلکہ ابو ایوب میرے سرکار دا رعایا آ گیا سونا کملی دی چھوم مار کے جدیاں راواں کھڑے ویکھ دے رہے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہے باویں ماڑی سی کلی ایوب دی جتھے جا کے روکی ڈاچی محبوب دی نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی محلاں والے کھڑے ویکھ دے